بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد دوم، پیج 508، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 91۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 63 اور وی لاگ نمبر 484۔ ہیڈنگ ہے دوسرے فرقے کا بیان۔ ناظرین یہ کتاب جس کا تعارف ہے معارف القرآن، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 63، وی لاگ نمبر 484، دوسرے فرقے کا بیان، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ مگر ان کفار میں جو لوگ ایسے ہیں جو کہ تمہارے ساتھ مصالحت سے رہنا چاہتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بواسطہ صلح ہو، یعنی ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں، یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں، ہم عہد ہو جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد یعنی صلح ہے، جیسے بنو مدلج کی، جیسے بنو مدلج کہ ان سے صلح ہوئی تو ان کو ہم عہد بھی اس استثناء میں آ گئے، تو ان کے ہم عہد بھی اس استثناء میں آ گئے، تو بنو مدلج بدرجہ اولا مستثنی ہوئے۔ یعنی یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو، اس طرح سے کہ خود تمہارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے منقبض ہو، اس لیے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں اور نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں، بلکہ ان سے بھی صلح رکھیں اور تم سے بھی۔ پس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی مصالحت رکھے وہ حکم مذکور پکڑنے اور قتل سے مستثنی ہیں، اور تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ ان کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط اور دلیر کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے، مگر خدا تعالیٰ نے تم کو اس پریشانی سے بچا لیا۔ پھر اگر صلح کر کے وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے معاملہ سلامت روی کا رکھیں، ان سب الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے رہیں۔ کئی لفظ تاکید کے لیے فرما دیے، تو اس حالت صلح میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر قتل یا قید وغیرہ کی کوئی راہ نہیں دی، یعنی اجازت نہیں دی۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے تیسرے فرقے کا بیان۔ بعض
ऐसे भी तुमको ज़रूर मिलेंगे, यानी उनकी ये हालत मालूम होगी कि बराए धोखा वो ये भी चाहते हैं कि तुमसे भी बेखतर होकर रहें और अपनी कौम से भी बेखतर होकर रहें, और साथ ही इसके जब कभी इनको सरी मुखालफिन की तरफ से शरारत व फसाद की तरफ मुतवज्जा किया जाता है, यानी इनसे मुसलमानों से लड़ने के लिए कहा जाता है, तो वो फ़ौरन इस शरारत में जा गिरते हैं, यानी मुसलमानों से लड़ने पर आमादा हो जाते हैं और वो धोखा की सुलह तोड़ देते हैं। सो ये लोग अगर सुलह तोड़ दें और तुमसे यानी तुम्हारी लड़ाई से किनारा कश न हों और ना तुमसे सलामत रवि रखें और ना अपने हाथों को तुम्हारे मुकाबले से रोकें, सबका मतलब मसलम मिसल साबक के एक ही है कि सुलह तोड़ दें तो तुम भी इनको पकड़ो और कत्ल करो जहाँ कहीं इनको पाओ, और हमने तुमको इन पर साफ हुज्जत दी है जिससे उनका कत्ल करना जाहिर है, और वो हुज्जत उनका नक़ज़ अहद है, नक़्स अहद है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, ये वीलाग हमारा यहाँ ही मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीलाग के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। ये वीलाग हमारा यहाँ ही मुकम्मल हुआ। रब की प्यारी अता सैयदे फ़ातिमा, जान खैरुल वरा सैयदे फ़ातिमा, जिसने की उम्र भर इताहत किबरिया, वो अली की वफ़ा सैयदे फ़ातिमा, लाडले जिनके प्यारे हुसैन व हसन, वो खुदा की रज़ा सैयदे फ़ातिमा। तज़करा क्या बयां हो ज़ुबां से मेरे, रुतबा तेरा बड़ा सैयदे फ़ातिमा, नाज करती है जिस पर ज़मीनो ज़मां, है वो सिद्क़ो सफ़ा सैयदे फ़ातिमा। रब की प्यारी अता।